كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمدة والعباس وعلى الستة الباقية من الأشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأسراره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تعالى في موازين آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله بكل شيء عليم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے جس کے حکم سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور جس کے حکم سے کائنات کا ہر ذرہ حرکت میں ہے اور اسی کے حکم سے پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی پوری کائنات فنا ہو جائے گی. اسی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام نازل فرمائے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر. میرے بھائیوں اور بزرگوں،
اللہ رب العالمین کی توفیق سے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، اور ہم بہت سارے لوگ اس میں جانتے ہیں کہ چوتھے پارے کی یہ پہلی آیت ہے جس کو میں نے تلاوت کیا۔ اللہ کرے جو آیتیں بھی ہمارے سامنے آئے ہیں ان کا مفہوم اور مقصد ہم سب کے دل و دماغ میں رچ بس جائے، اور اسی کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سب، اور کہنا یہ مناسب ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر ہر انسان اپنی عقل اور اپنے شعور کے اعتبار سے اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اگر اس کے پاس تحقیق نہ ہو، اس کا علم نہ ہو، تو وہ نیکی نہ ہو لیکن اسے نیکی سمجھ کر رہا ہو۔ انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے مذہب اسلام کے اندر یہ جمعے کے دن کا خطبہ رکھا گیا ہے کہ کیا نیکی ہے، کیا نیکی نہیں ہے۔ اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے قرآن و احادیث کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس عمل پر خاص کر زور دیا ہے جس سے ہم اور آپ سب تقریباً غافل ہیں، کم و بیش۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے کہ قرآن مجید کے پہلے لفظ میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اب کائنات کا رب ہے وہ۔ اب اس پر اگر غور کیا جائے کہ ایک آدمی ہے، اس کے بغل میں اس کی اللہ رب العالمین نے ایک دن میں 1000 روپے آمدنی رکھی، اور اسی کے ٹھیک بغل میں ایک آدمی ہے، اس کی 100 روپے پورے دن کی آمدنی ہے۔ دونوں کا رب ایک ہی ہے، دونوں کا پالنہار ایک ہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی اس پر غور کیا گیا ہے کہ اگر ہماری آمدنی زیادہ ہے اور ہمارے بغل میں ایک شخص رہتا ہے تو ہمارے آدھی بھی اس کی آمدنی نہیں ہے، رب ہم سب کا دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آدمی جب کوئی اچھا مکان بنواتا ہے یا اچھی گاڑی لے لیتا ہے تو اس پر ایک آیت کریمہ کے کچھ الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی۔ عام طور پر آدمی اپنی گاڑیوں پر اور اپنے مکان کے مین گیٹ پر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی۔ اچھا، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ آیت پوری ہے یا اس میں کچھ الفاظ ہیں۔ اب لکھنے والے کو اور جس کا مکان ہے، جس کی گاڑی ہے، اس کو بھی علم نہیں ہوتا کہ آگے بھی کچھ الفاظ ہیں اس کے۔ پڑھے لکھے لوگوں نے جتنا بتا دیا اتنا آدمی لکھ دیتا ہے شوق سے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس کا معنی یہی۔ لیکن کاش کہ یہ بات پتہ چل جائے کہ آگے اللہ رب العالمین نے اور الفاظ بیان فرمائے، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ اللہ رب العالمین یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار ہوں یا نافرمان ہوں، میں کفر کرنے والا ہوں۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو میرا اچھا مکان بن گیا ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور آگے کے الفاظ آدمی بھول جاتا، لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اس لیے ہے کہ وہ رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار ہوں یا میں کفر کرنے والا ہوں۔ اچھا، آپ دیکھتے ہیں، میں اس سے پہلے ایک خطبے میں اس کو بیان کیا تھا کہ شکر کے بعد جو لفظ قرآن کے اندر جہاں بھی آیا ہے وہ کفر آیا، ناشکری نہیں، ناشکری کفر ہے۔ فرمایا کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے میرا رب آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار ہوں یا میں کفر کرنے والا ہوں۔ ناشکری کو اردو میں ناشکری کہا جاتا ہے، عربی زبان کے اندر کفر کہا جاتا ہے، انکار کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا۔
اب یہ بات کیسے اس کا اقرار کرنے والا آدمی بنے گا؟ اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ خطبہ مسنون کے بعد میں نے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ کوئی شخص نیکی کے کمال تک، کوئی نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ وہ اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے، اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دے، اللہ کے راستے میں اس کو دے نہ دے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک کوئی شخص نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے سب سے چہیتی چیز کو، اپنے سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ چلیے اس آیت کریمہ کو یہاں سے روکتا ہوں ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2318 نمبر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ جانتے ہیں کون؟ ابو طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں دنیا ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، 10 لوگوں میں سے ابو طلحہ بھی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، کل رات میں قرآن مجید کے اندر اللہ کی کتاب کے اندر یہ آیت اتری، یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ کوئی شخص نیکی کے کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے سب سے چہیتی، اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ تو یا رسول اللہ میری سب سے محبوب چیز، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی تھے، انصار مدینہ کے اندر جو انصاری صحابی تھے، انصاری ان صحابیوں کو کہا جاتا ہے جو مدینہ کے تھے اور جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، ان کی مدد کی تھی اور اپنے گھروں میں جگہ دی تھی، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابیوں میں سے مالدار صحابی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، میرے مال میں مجھ کو سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے وہ اس مسجد نبوی شریف کے سامنے والا باغ ہے، میں اس باغ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور وہ باغ جانتے ہو کیا تھا؟ اس باغ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے مسجد سے نکل کر، اور اس کے سائے میں بیٹھتے، اور اس میں ایک چشمہ تھا جو بہت میٹھا پانی نکلتا تھا، اس میں اس پانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے، پیتے تھے۔ اس باغ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کو سن کر بارگاہ رسالت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا ہے، اپنا محاسبہ کیا ہے، میں سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں میں اپنے اس باغ سے، اس لیے کہ یہ مسجد نبوی شریف کے سامنے ہے اور اس میں میٹھا پانی بھی ہے، مجھے سب سے زیادہ یہ باغ محبوب ہے، اور اللہ کا حکم ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ کوئی شخص نیکی کے کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے نہ دے دے۔ تو میں یا رسول اللہ اس باغ کو آپ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ کے دین کے لیے میں وقف کرتا ہوں، یا رسول اللہ اسے جہاں چاہیں آپ اسے تقسیم کر سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے جب یہ الفاظ سنے، حضرت ابو طلحہ اپنے پیارے ساتھی، اپنے محبوب ساتھی کا کہ یہ الفاظ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، تو کہا ابو طلحہ تمہاری بات میں نے سن لی ہے، لیکن اس باغ کو فروخت کر کے، اس کو بیچ کر کے اپنے رشتہ داروں میں اسے تقسیم کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، اور رشتہ دار جب ہم بولتے ہیں عام طور پر جانتے ہو آدمی کن کو سمجھتا ہے؟ پھوپھی، نانی، خالہ کو رشتہ دار سمجھتا ہے۔ رشتہ دار قرآن و سنت کے اندر جن کو بیان کیا گیا وہ چچا ہے، آدمی چچا ہے، بابا ہیں،
اور جو خاندان کے لوگ ہیں وہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں۔ وذی القربیٰ جہاں بولا گیا ہے، وذی القربیٰ میں یہ لوگ آتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو فروخت کر کے، بیچ کر کے اپنے چچا زاد بھائیوں میں وہ غریب تھے ان پر تقسیم کر دیا۔ یہ رشتہ دار ہیں۔ تو عام طور پر رشتہ دار یہ خالہ اور نانی اور یہ سب بھی رشتہ دار ہیں، لیکن وذی القربیٰ قریب کے رشتہ دار یہ ہیں کہ آدمی کے چچا جات بھائی ہوں اور اسی طریقے سے خاندانی بھائی ہوں، یہ قریب کے لوگ ہیں، یہ قریب کے رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ راستے میں سفر کر رہے تھے اور بادل اٹھے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، دیکھیے بہت غور سے سنیے گا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں صحیح اور ضعیف کا کوئی مسئلہ نہیں کہ بادل اٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان بادلوں سے ایک آواز آئی، میں نے سنا، ان بادلوں سے ایک آواز آئی کہ وہ نکل رہی تھی کہ ایک شخص کا نام لے رہا تھا کوئی، کہ فلاں شخص کے باغ کو سینچ دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے عجیب سا لگا کہ یہ کون خوش نصیب شخص ہے، اللہ کے فرشتے جس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور میں چلتا رہا یہاں تک کہ وہ بادل آگے بڑھ کر ایک کالی چٹان تھی، کالے پتھروں کا علاقہ تھا، اس علاقے میں وہ بادل برسنے لگے، اور وہ بادل جب برسے تو وہ پانی نچوڑ کر جس باغ میں آ رہا تھا اس باغ میں مجھے ایک شخص ملا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، کاش کہ اللہ ہمارے اندر بھی یہ تڑپ پیدا فرما دے کہ کوئی نیک بندہ ہو، اسے ملنے کی حسرت آدمی کے اندر پیدا ہو، اللہ جس سے راضی ہو، کوئی اللہ والا ہو، اس سے ملاقات کرنے کی تمنا آدمی کے اندر ہونا چاہیے، اس کے پاس چند منٹ بیٹھنے کی تمنا ہونا چاہیے، مومن کا کمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ شاید یہ وہی شخص ہے جس کی میں نے بادلوں سے آواز سنی تھی، جس کا نام سنا تھا۔ گئے، سلام کیا، مصافحہ کیا اور کہا اللہ کے بندے اپنا نام ذرا سے بتا۔ تو اس نے وہی نام بتایا جو نام حضرت ابو ہریرہ نے ان بادلوں سے سنا تھا، بادلوں سے آواز آ رہی۔ تو کہا اے اللہ کے بندے اپنا کوئی عمل ایسا بتائیے، میں نے اس بارش کو ہونے سے پہلے بادلوں میں اللہ کے فرشتوں کو تمہارا نام لیتے ہوئے سنا، تمہارا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ اللہ کا حکم ملا ہے کہ اس شخص کے باغ کو سینچ دیا جائے۔ تم کیا عمل کرتے ہو جو اللہ رب العالمین کے فرشتوں میں تمہارا تذکرہ ہے؟ کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس باغ کی جو فصل ہوتی ہے، جو آمدنی ہوتی ہے، تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اپنے بیوی اور بچوں کے اخراجات چلاتا ہوں، اور دوسرا حصہ میں اس باغ کی سینچائی اور جو کچھ بھی اس میں لگتا ہے اس کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کے لیے صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میری اس ادا سے پیار ہو، اللہ نے میرے باغ کو سینچنے کا فیصلہ عرش اعظم پر کر لیا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جس علاقے میں زکوٰۃ دینا لوگ کم کر دیتے ہیں اس علاقے میں بارش کم ہو جاتی ہے، بارش کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس شخص کی کتنی فضیلت تھی کہ جس کو اللہ رب العالمین نے نام فرشتوں کو دے کر حکم فرمایا کہ اس شخص کے باغ کو ان بادلوں سے سینچ دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ مشہور امام المحدثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں بھوکے پیاسے پڑے رہنے والے صحابی نے اس بات کو سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ سوال کیا، اے ابو ہریرہ یہ بتاؤ کہ تم 4.5 سال بارگاہ رسالت کی صحبت یافتہ ہو، 4.5 سال تم ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے ہو، اور جنہوں نے 10 سال مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں انہوں نے اتنی حدیثیں نہیں بیان کی، اور تم نے
5364 حدیثیں بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت ابو ہریرہ کا جو جواب ہے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں میرے بھائی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بتا دیتے تھے یہ تم اپنے کام سے کہیں چلے جایا کرتے تھے، اور یہ ابو ہریرہ بارگاہ رسالت میں بھوکا پڑا رہتا تھا. اگر 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا مل جاتا تھا تو میں اسی پر اکتفا کر لیتا تھا. میں یہ سوچتا تھا کہ کوئی بات نہ چھوٹنے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے میں لکھ نہ لوں. اسی کو حدیث کہا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ بھوکے پیاسے بارگاہ رسالت میں پڑے رہتے تھے، اور کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فوراً یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے بھی، کبھی خود بھی لکھتے تھے. یہ صحابی ہے. تو دوسری آیت کریمہ کے اندر جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے، اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی، مثل الذین ينفقون اموالهم. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مثال بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. بات کرنے کے دوران کوئی مثال بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے مثالوں سے، بہت ساری مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. بات کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے مثال بیان کرنا یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے. فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، ایک مثال سنو بیان کی جاتی ہے. فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے. کس دانے جیسے؟ فی سبیل اللہ کا مثل حبہ، اس دانے جیسی مثال ہے. انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اس جیسی ہے کہ جس میں، اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں ہوں گے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین یہ مثال بیان کر رہا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے. تیسرے پارے میں یہ آیت کریمہ مل جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ جیسے بیج کے طور پر زمین پر ڈال دیا جائے اور اس سے 7 بالیاں ہوں گے، اور فرمایا کہ ہر بالی میں 100 دانے نکلے. اس کی مثال ایسی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر دے دیتا ہے. یہ مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ کوئی شخص اپنے پیسے کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں شریعت نے حکم دیا وہاں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ زمین میں بو دیا جائے اور اس دانے سے 7 بالی نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اتنا تو ملنا اللہ کی طرف سے ضروری ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا، لیکن فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اسے زیادہ دے دیتا. اور مقام و مرتبہ بیان کیا اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، اپنے پیسے کو خرچ کرنے والوں کو. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہے. قرآن مجید کے اندر صدقہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ الفاظ آئے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو رات و دن میں، نہ رات میں اس سے بے خبر رہتے ہیں نہ دن میں اس سے بے خبر رہتے ہیں. ينفقون اموالهم باللیل والنہار اور سرا وعلانیہ، کبھی اعلانیہ اپنے مال کو دیتے ہیں لوگوں کو اور کبھی چھپا کر دیتے ہیں. اعلانیہ دینا بھی جائز ہے. اعلانیہ دینا اگر دکھاوے کی نیت نہ ہو، آدمی کے دکھاوے کی نیت نہ ہو کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یا جذبات کو بھڑکانے کے لیے آدمی کو دکھا کر دے دے کہ شاید اس سے لوگوں کے اندر اور جذبہ ابھرے اور لوگ اپنا مال خرچ کریں، اعلان کسی چیز میں دے دیا جائے، مسجد میں، مدرسے میں، تو یہ بھی جائز ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ رات و دن صدقہ کرتے ہیں اور ظاہری اور باطنی، اعلانیہ اور سرن دونوں طریقے سے صدقہ کرتے ہیں. تو جانتے ہو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ
فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا یہ اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، آپ سب یہ سنتے رہتے ہیں ابھی، 1 میل کی بلندی پر، کروڑوں میل کی بلندی پر اس وقت سورج ہے، اور جب 1 میل کی بلندی پر سورج آئے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی شخص گھٹنوں تک، کوئی شخص کمر تک، کوئی شخص اپنے سینے تک، اور کوئی کا پسینہ اس کے منہ میں لگام بن رہا ہوگا، اس کے نیچے کے ہونٹ تک پسینہ آ جائے گا، اور سب اس میں غرقاب ہو گئے، پریشان ہو گئے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن ایک چیز ہے، آدمی کا صدقہ، آدمی کا مال اللہ کے دین پر خرچ کرنا، وہ صدقہ اس کے لیے سایہ بنا ہوگا۔ وہ 1 میل کی بلندی پر جب سورج ہوگا، اس کے بیچ میں وہ صدقہ اس کے سر پر سایہ کیا ہوگا، سایہ فگن، وہ اس کو اس دن کی گرمی سے بچائے۔ وہ صدقہ جسے بخاری مسلم کی تفصیلی حدیث ہے جس میں 7 آدمیوں کا ذکر ہے، اس کے اندر فرمایا کہ وہ صدقہ جو اس طرح سے دیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اس طریقے سے۔ اور میرے بھائیوں، واقعات بے شمار ہیں، وقت ہو رہا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھی بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ بھائی اپنا اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جانا ہے، مجھے اتنا مال میں خرچ کروں گا کہ ابو بکر ہمیشہ آگے رہتے ہیں، آج ان سے آگے نکل جانا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے معاملے میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پڑوس میں کوئی گاڑی لایا ہے تو ہم اس سے اچھی گاڑی لا کر دکھاؤں، لیکن صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ دین میں آگے نکلتے تھے کہ دین میں سب سے زیادہ، اگر کوئی آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس سے بڑھ چڑھ کر مسجد میں پہلے جائیں، اور کم از کم ہم تہجد پڑھنا شروع کریں۔ کبھی یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کامیابی کی طرف ہماری زندگی بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ اپنے گھر کا سارا مال جتنا تھا اس میں سے آدھا کر دیا، اور آدھا کر کے اور کسی چیز پر رکھ کر بارگاہ رسالت میں پہنچے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار یار، ان کا تو آنا بعد میں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب بڑے خوش خرم پہنچے کہ آج کسی کو آگے نہیں نکلنے دوں، اور دیکھا اور پوچھا تو کہا یا رسول اللہ جو کچھ بھی مال تھا میں نے اس میں سے سب کچھ میں آدھا کر کے لے آیا ہوں بارگاہ رسالت میں۔ اور جب رخ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو کہا ابو بکر تم نے نہیں بتایا تم نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گھر کا جھاڑو تک لے آیا ہوں۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کا نام بھی ادب سے لیا جاتا ہے میرے بھائی، جن کے ہم نام لیوا ہیں، کاش کے ان کے عمل کا کوئی ذرہ اگر ہمارے اندر آ جائے ہماری زندگی اللہ کی قسم کامیاب ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، جب لوگوں نے دیکھا تو گھر کا جھاڑو بھی اس میں موجود ہے جس چیز پر لاد کے وہ سارا سامان لائے ہیں، اور یہاں تک کہ گھر کے اندر کچھ نہیں چھوڑا۔ کہا کہ ابو بکر تم گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہا میں اللہ اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر آیا، گھر کے اندر کوئی چیز نہیں۔ اور دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹاٹ بدن پر لپیٹے ہوئے اور اپنے ببول کے کانٹوں سے وہ ٹاٹ روکے ہوئے ہیں، اپنے بدن کو ڈھانپے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے نہیں منبر رسول پر جمعے کے دن خطبے میں ان صحابہ کا نام لیا جاتا، ایسے نہیں نام لیا جاتا، بڑی قربانیاں ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں تک کہ تو بخاری و مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بقیہ معجم الکبیر کے اندر آگے کا تبصرہ ہے، اس میں حسن درجے کی روایت ہے، صحیح نہیں حسن درجے کی روایت ہے، جس کے اب الفاظ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل بھی اسی طریقے سے ٹاٹ اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے اور ببول کے کانٹے لگائے ہوئے جبریل علیہ السلام آئے بارگاہ رسالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبریل، ارے
جس طریقے سے اللہ کے دین پر سارے مال کو خرچ کر کے میرے ابو بکر نے، میرے یار غار نے اپنی جو حالت بنائی ہے، آج تم بھی اسی پوشاک میں نظر آتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ آج میں ہی اس پوشاک میں نہیں ہوں۔ ابو بکر کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اپنے عرش پر اعلان کیا ہے، سارے فرشتے آج ابو بکر کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، سارے فرشتے اپنے بدن پر ٹاٹ لپیٹے ہوئے اور کانٹے لگائے ہوئے۔ یہ اعجاز ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اب میں نے شروع میں کہا تھا جب بات اپنی شروع کی تھی کہ ہم دیکھیں کہ ہماری آمدنی کتنی ہے اور ہمارے بغل والے کی اس سے آدھی بھی آمدنی نہ ہو تو اس پر خوش تو ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن مطمئن نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے جو ہم کو زیادہ مال دن بھر میں زیادہ آمدنی دیتا ہے، ہمارا وہی رب ہے، اور جو دن بھر رکشہ چلاتا ہے، دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، اس کو کم پیسے ملتے ہیں، اس کا بھی رب وہی ہے جو ہمارا رب اللہ نے آزمائش کے طور پر دیا ہے۔ تو اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کیا جائے میرے بھائیوں۔ اور آدمی اگر چاہے، آج کے دور کے اندر بڑا آدمی پان گٹکھا مسالہ چائے بہت ساری پیتا، اور اس میں سے اگر ایک چیز کم کر دے، روزانہ چاہے کہ 2 4 5 روپے اللہ کے لیے ہم صدقہ کر دیں میرے بھائیوں، دیکھو ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں آنا شروع ہو جائیں، برکتیں آئیں گی، الجھنیں ختم ہوں گی، اور یہ کام عورتیں آدمیوں سے زیادہ آسانی سے کر سکتی ہیں۔ عورتیں اگر گھر کے اندر چاہیں تو روزانہ صدقہ کر دیں، آدمی صدقہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ترمذی کی روایت ہے کہ صدقہ عذاب قبر سے بھی محفوظ کرے گا انسان۔ قبر کے اندر جب عذاب گھیر لے گا تو صدقہ آئے گا اور کہے گا کہ اس نے اپنے محنت کی کمائی میں سے اپنے جو ہے خرچ کیا تھا، میں وہ صدقہ ہوں جو کسی کی پریشانی پر اس نے خرچ کیا تھا، کسی کی ضرورت پر مسجد و مدرسے میں جو خرچ کیا تھا، میں وہ صدقہ ہوں جس سے اس عذاب کو روکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، چاہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو کنجوسی آ گئی ہے، ہمارے اندر جو بگاڑ آ گئی ہے، اس بگاڑ سے ہم نکلے، اور کبھی بھی مسجد کی ضرورت پڑ جائے، مدرسے کی ضرورت پڑ جائے، کسی بیمار کے علاج کی ضرورت پڑ جائے، ہم اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا سورہ مزمل کے اندر، کہ اے لوگوں مجھے قرض حسنہ دو، اور فرمایا کہ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے لیے بھیج دو، اللہ رب العالمین تمہاری دنیا کے اندر بھی برکتیں نازل فرمائے گا، وہ آخرت تمہاری سمجھ جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے، آیت نمبر 274 کے اندر، کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک میل کی بلندی پر سورج آ جائے گا، اور ہر آدمی یہاں تک کہ بڑے سے چھوٹا اور پڑھا لکھا اور نیک، اور ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر پریشان ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین ان کے چہرے کو حساس و بساس کر دے گا۔ تو یہ وہ تھی چند باتیں صدقے کے تعلق سے اور مال خرچ کرنے کے تعلق سے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ ہم سب کو اپنے محنت کی کمائی میں سے، اپنے مال میں سے زیادہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے نبی کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے رسول کی سچی پیروی نصیب فرما۔ یا رب العالمین صحابہ کرام کے ایمان کا، صحابہ کرام کے اعمال کا یا رب العالمین کوئی ذرہ اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے، ہم سب کے زندگیاں بن جائے، ہم سب کا کام بن جائے۔ اللہ کوئی ذرہ صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اپنے کرم سے ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو پوری فرما دیجیے، جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے۔ اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر۔